میں ہوں عالیہ اور اس وقت میں اتحاد چوک گلگت بلتستان میں موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ جو رش دیکھ رہے ہیں، جو احتجاج دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے گلگت بلتستان کے وکیلوں کا احتجاج چل رہا ہے، اور ان کا احتجاج آج نہیں چل رہا ہے۔ پچھلے 9 مہینے سے گلگت بلتستان کے وکیلوں نے عدالتوں سے بائیکاٹ کیا ہے، اور ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آئی ہے کہ اب وہ اس تپتی دھوپ میں یہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیا وجہ ہے اور اس احتجاج کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوں۔ میم، ہماری جو تحریک چلی ہے یہ 4 نومبر 2024 سے چلی ہے، جس میں وکلاء کے کوئی 8 پوائنٹس تھے۔ اس کے بعد 29 نومبر کو چیف منسٹر صاحب نے کوئی ڈائریکٹیوز ایشو کیے، ہماری جو چیزیں، ہماری جو ڈیمانڈس تھی ان کو ماننے کے بعد۔ وہ ڈائریکٹیوز جو ہے آج بھی اسی طرح پڑے ہیں جس طرح 29 نومبر 2024 کو پڑے ہوئے تھے۔ پھر لاسٹلی یہ ہوا کہ اس 2024 کی 4 نومبر سے وکلاء جو ہے اپنے ڈیمانڈز کو لے کے اسٹرائک پہ ہے، اور آج 10 مہینے گزر چکے۔ سیریسنس دکھائی نہیں جا رہی، حالانکہ سی ایم صاحب نے اس کے اوپر بھی ڈائریکٹیوز دیے ہیں 29 نومبر کو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے ڈائریکٹیوز پہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ امپلیمنٹ کرتی، تو ہمارا یہ احتجاج نہیں تھا۔ یہ ہم مجبوری میں کر رہے ہیں یہ سارا۔ بات یہ ہے نا کہ جو ان کے ڈیمانڈز تھی، کون سا ڈیمانڈ ان کا بہتر ہے، ہو سکتا ہے پریکٹیکیبل ہے، کون سا نہیں ہے۔ جو پریکٹیکیبل ہے تو اس کے اوپر میں نے بتا دیا کہ آپ کے یہ پوائنٹس پریکٹیکیبل ہم کریں گے۔ جو ہم نے 9 پوائنٹس ان کے تسلیم کیے، ان میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ان میں ڈیلے ریپ ٹیپزم ہے، بابوؤں کا نظام ہے، یہاں پہ بیوروکریٹک لنچز ہیں، ان ساروں سے گزار کے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جلدی سے ہو، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج یہ اتنے مجبور ہو گئے کہ دھرنے پہ آ گئے۔ فرض کریں 18 تاریخ تک بھی نہیں ہوتا ہے، سمری کیوں نہیں جاتی، سمری موو کیوں نہیں ہوتی، کیا مسئلہ ہے؟ چلو جی، سپریشن کیوں نہیں ہو رہی ہے جی پی جی کی، کیا اس کے اندر کو 5-6 پوسٹوں کی کریشن ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی مسئلہ ہے نہیں، بلا وجہ کی تاخیر ہے، اس تاخیر کو ختم کی جائے اور ان کے مسئلے کو حل کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دھرنے میں کچھ خواتین وکلا بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کو اس شعبے میں اور یہاں پہ اس نظام میں ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ججز اپوائنٹ کریں، اسپیشل اسکرٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گلگت بلتستان میں، اسپیشلی فیملی کورس کا۔ آپ جانتی ہیں کہ گلگت بلتستان میں خواتین کو بہت سارے مسائل تھے جن کو حل کرنے کے لیے وہ میل لائرز کے پاس آ کے ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اپنے مسئلے کو جس طرح سے وہ چاہتی ہے اس طرح سے ریپریزنٹ نہیں کر پاتی، اور پھر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے وراثت کا حق لینے کے لیے کورٹس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فیملی کورٹس نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا جو پروسیڈنگس ہے یا ہمارے جو ٹرائل ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے۔ کیس دیوانی سول جو سوٹ جن میں ان کی ساری عمریں لگ جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اسمبلی ہے وہ لاز میں ترمیم بھی کرے، اور پھر ان کو شارٹ ٹرائل یا جس کا سمری ٹرائل کہا جاتا ہے، اس طرح کی قوانین بنائے کہ خواتین ایک تو فیملی کورس وہ آ جائے اپنے مسئلے کو لے کے، پھر دوسرا ان کا اسپیڈ ٹرائل ہو تاکہ وہ جلدی سے اپنے فیصلے لے سکے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں 18 تاریخ کو جو دھرنا ہوگا وہ گلگت بلتستان کی غیر عوام کے ساتھ ہوگا، استور سے، دیمر سے، چناس سے، سکردو سے، گزر سے، تمام پالیس نیچے جب اپنی غیر عوام کے ساتھ یہ گلگت کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگی، اس وقت بتایا جائے گا گلگت بلتستان کی غیر عوام کیا چاہتی ہے، جو آئینی حقوق سے محروم ہے، جو بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ وہاں ہم اس سمت کو کہیں اور ڈائریکشن پہ لے جا کے آئینی حقوق کی بھی بات کریں گے، وہیں کی قانونی معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے۔